انما المؤمنون اخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم دو نہایت ہی اہم ایشو پہ بات کریں گے. ایک تو عرصہ 70 سال ہونے کو ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں، کہ کشمیر میں انڈین غاصب فوج نے ظلم و جبر کی ایک داستان رقم کی ہے. ظلم نہ ختم ہونے والا یہ ظلم دن بدن اس میں تیزی اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اب تو ان ظالموں نے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کیے ہیں کہ سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خواتین کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا، ان کی عصمت دری کرنا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا اور ان کا ریپ کرنا. صرف خواتین ہی نہیں، ننھی کلیاں، معصوم بچیاں، ان کو پکڑ پکڑ کے صرف اس لیے ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ جو بچے نکلے ہیں آزادی کی خاطر، جنہوں نے بندوقوں کے سامنے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی روک تھام ممکن ہو سکے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ حریت رہنما آپا آسیہ اندرابی صاحبہ کشمیر سے ہمارا ساتھ دیں گے. ہم ان سے صورتحال جانیں گے. دوسرا اہم موضوع، سرزمین انبیاء شام میں عالمی طاقتوں نے خونی کھیل کو ایک عرصے سے جاری کیا ہوا ہے. پہلے روس، ایران اور بشار صفاق نے وہاں مسلمانوں کا، انسانیت کا قتل عام کیا، اور ابھی انسانیت کے کچھ اور ٹھیکیدار میدان میں اتر آئے ہیں اور ان کی بمباری کا اور بم دھماکوں کا، ان کے میزائلوں کا جواز انہوں نے یہی ذکر کیا ہے، یہی مہیا اور یہی فراہم کیا ہے کہ روس جو کر رہا ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. وہ کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہا ہے، وہ زہریلے ہتھیار استعمال کر رہا ہے جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. ان ظالموں کو یہ کون سمجھائے اور ان ظالموں کے سامنے کون آواز اٹھائے کہ جو بم پھینکے جا رہے ہیں، کہ جو میزائل پھینکے جا رہے ہیں، کیا وہ انسانیت کے حق میں ہے؟ کیا اس سے انسان نہیں مر رہے؟ کیا اس سے معصوم بچے نہیں تڑپ رہے؟ بس ایک عالمی سیاست ہے اور اپنے مفادات کی خاطر مسلمانوں کو اور مظلوموں کو خون سے رنگین کیا جا رہا ہے. اس موضوع پہ بھی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر تصور حسین مرزا صاحب ہمارے لائیو کال کے مہمان ہوں گے، جو کہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے گہری سٹڈی رکھتے ہیں. میں اپنے مہمانان گرامی کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹوڈیو کے مہمان جناب جہانزیب منہاس صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جہانزیب صاحب بہت شکریہ. جہانزیب صاحب ہمارے ساتھ ان دونوں موضوعات پہ بات کریں گے اور دیگر جو مہمانان ہیں ان کے ساتھ ہم ایک ایک موضوع پہ بات کریں گے. آپ ناظرین کا بھی بے حد شکریہ. آپ کال بھی کر سکتے ہیں، لائیو نمبر ہمارا اسکرین پہ شو ہو رہا ہے. اسی طرح فیس بک پہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. وصال اردو ٹی وی ہمارا آفیشیل پیج ہے، اس پہ آپ کمنٹس کریں، اپنی رائے دیں. انشاءاللہ آپ کی رائے کا احترام ہوگا اور شکر گزاری ہوگی. جی جہانزیب صاحب، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. ابھی جو انڈین آرمی کبھی سوشل میڈیا پہ پابندی لگا رہی ہے، کبھی نوجوانوں کو شہید کر رہی ہے اور کبھی بچوں کو شہید کر رہی ہے. ابھی انہوں نے ایک نیا ہتھ کنڈا اور ایک اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس پہ تو ہم نے بہت ساری بات کی ہے، لیکن اب جو ظلم ایک نیا رخ اس نے موڑ لیا ہے، ایک نیا رخ اپنا لیا ہے، اس حوالے سے آپ کا تجزیہ کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ صاحب، بعض دفعہ زندگی میں ایسے
معاملات آتے ہیں کہ جب انسان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے بولنے کے لیے یا کچھ کہنے کے لیے. یقین مانیں کہ پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے میں بالکل ایسی کیفیت نہیں تھی, لیکن آپ نے جب سوال کیا اور جب آپ نے وہ انداز اپنایا تو شاید میرے پاس الفاظ کا وہ ذخیرہ جمع نہیں ہو سکا جب میں ایک باپ کی حیثیت سے ایک بیٹی کا کرب بیان کر سکوں. مشکل ہے, یہ انتہائی مشکل ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے روح میں, ہماری جذبات میں یہ باتیں کیسے آ جاتی ہیں اور ہم کیسے الفاظ کا انہیں چولے زیبتن کرا لیتے ہیں اور میڈیا پہ بیٹھ کے لمبی لمبی بحثیں کر لیتے ہیں اور باتیں کر لیتے ہیں. خدا جانتا ہے کہ وہ 8 سالہ ننھی پری کو جب وہ 8 درندوں نے نوچا ہوگا, اور پھر اگر ایسا واقعہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا. ہمیں یاد ہے کہ لاہور کے ایک مدرسے میں ایک قاری صاحب کا ایک واقعہ ہوا تھا. قاری نے وہ ریپ کیا بھی نہیں تھا, پھر بھی پوری دنیا میں ایک احتجاج ہوا تھا کہ مسجد میں یہ ریپ ہوا ہے. ہمارے پاکستان کی مومبتی مافیا نے یہ احتجاج کیا تھا کہ مسجد کے قاری نے یہ ریپ کیا ہے. انہیں یہ بتایا جائے, انہیں یہ دکھایا جائے کہ مندر میں ریپ ہوتا رہا 8 دن. یہ کھٹوعہ کے مندر میں یہ ریپ ہوتا رہا ہے, اور اس میں انسانیت کی اتنی تذلیل کی گئی کہ پہلے باپ نے اس کے ساتھ ریپ کیا. 60 سالہ جو سنجی رام تھا, ریٹائر پولیس افسر تھا, اس نے ریپ کیا. پھر باپ نے بیٹی کے ساتھ نہیں, یہ جو ننھی اسفا کے ساتھ ریپ ہوا, یہ سنجی رام جو تھا, یہ 60 سالہ شخص تھا, اس نے ریپ کیا اس کے ساتھ, اسفا کے ساتھ. پھر اس کے بعد سریندر ورما, تلک راج کھجوریا اور انتا, یہ 4 اور بندے تھے جنہوں نے ریپ کیا. اور اس کے بعد یہ سنجی رام کے سگے بیٹے, سنجی رام کے سگے بھتیجے اور سنجی رام کے سگے ایک اور جو بھتیجا تھا یا بیٹا تھا, انہوں نے بھی اسی بچی کے ساتھ ریپ کیا. یہ تو ان معاشروں کی یہ اخلاقیات کا یہ حال ہے, ہندوؤں کی یہ سوچ کا یہ حال ہے. اور پھر جو وہ کشمیر پہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں, جو زیادتیاں کر رہے ہیں, اور پھر وہاں جو آج لیکن ہماری ننھی, ہمارے ہاں زینب کے ساتھ واقعہ ہوا, پوری دنیا نے احتجاج کیا اور دنیا نے دیکھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر ملزم کو سزائے موت دے دی گئی. وہ اپنی سزا پوری کر کے موت کے اس کے جھولے پہ لٹکے گا انشاءاللہ. دنیا کو دکھایا انصاف, تیز ترین انصاف کر کے دکھایا. یار یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر کہاں کی ہم جمہوریت پسند. ہم جمہوریت کی آوازیں بھی بلند کرتے ہیں, ہم جمہوریت کے نعرے بھی لگاتے ہیں, اور جمہوری بات کو بھی نہیں مانتے. کشمیری اپنا حق مانگ رہے ہیں. ان میں سے وہ 8 سالہ بچی جو باپ کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ لے کے گئی ہوئی تھی, جو باپ کے ماں کے ساتھ ریوڑ لے کے جاتی تھی, چراتی تھی, اس کو انہوں نے وہاں پکڑ کے ریپ کر دیا. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور انتہائی انسانیت سوز واقعہ ہے. اس پہ انسانیت شرما گئی ہے. اس کو ہم مسلک سے, مذہب سے ہٹ کے بات کرتے ہیں انسانیت کے حوالے سے. عبداللہ صاحب, یہ جب ہم مسلک کو اور مذہب کو ہٹاتے ہیں نا, یہ مجھے اس پہ میں اتفاق نہیں کرتا. جب اسلام کی بات آئے تو ہم بندہ جتنا مرضی لبرل ہو, جتنا مرضی خبیث ہو, دین اس نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو, تو ہم کہتے ہیں یہ مسلمان تھا. تو یہ جو تفریق ہے یہ ہندوؤں اور لوگوں کرسچین کے لیے کیوں ہے؟ اگر ایک ہندو نے کیا ہے تو اسے کہیں کہ یہ ہندوازم کا یہ فلسفہ ہے. وہ نفرت کرتے ہیں, وہ جنونیت کی حد تک نفرت کرتے ہیں. ہمارے مذہب نے ہمیں نفرت نہیں سکھایا. ہمارا مذہب ہے اسلام دین ہے, ہمارا سلامتی کا دین ہے, ہمارا امن کا دین ہے, ہم محبت کا دین ہے ہمارا. جتنی رواداری, جتنا امن اور جتنی محبت اسلام سکھاتا ہے کوئی مذہب نہیں سکھاتا. اور آج دیکھیں پورے دنیا میں, پورے عالم میں اسلام کو دہشت گرد مذہب قرار دے دیا گیا ہے ہماری ان وجوہات کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں, آپ نے سوال کیا, آپ کی سوچ ہوگی, میں اس کا رائے کا احترام کرتا ہوں کہ مذہب کے انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے. ہمارا جو مذہب ہے وہ انسانیت سکھاتا ہے, اور انسانیت ہمیشہ مذہب کے روپ میں روپ دھارتی ہے. ان جانوروں نے, ان حیوانوں نے جو زیادتی کی ہماری بچی کے ساتھ, وہ کیا, وہ 8 دن تک بے ہوشی کی اسے دوائیاں کھلاتے رہے, اسے بے ہوش کر کے رکھا 8 دن تک, اور اس کے ساتھ ریپ کرتے رہے. اور پھر جب وہ ملی ماں کو, آپ اندازہ لگائیں عبداللہ صاحب کہ جب وہ ماں کو لاش ملی 8 دنوں بعد جھاڑیوں سے, تو اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی, اس کے جسم پہ نشان تھے. اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آج سر پہ 2 دفعہ پتھر مارا گیا ہے. کیسے کیسے ظلم اس بیچاری نے سہے ہوں گے. کیا اقوام عالم کو تڑپانے کے لیے واقعہ کافی نہیں ہے؟ انہیں ملالا کے سر کی 2 گولیاں نظر آ جاتی ہیں, تو یہ پتھر سے کچلے ہوئے سر کیوں نہیں نظر آتے انہیں؟ وہی انڈیا جس نے ملالہ کو بھی ایوارڈ دیا تھا نا, ملالہ کو ایوارڈ دیا, ملالہ کو ایوارڈ دے دیا. وہ جو لوگ ان کے
تحفظات کے لیے کام کرتے ہیں اسے وہ پروموٹ کر دیتے ہیں. جو لوگ اسلام اور امن کی بات کرتے ہیں انہیں وہ دہشت گرد قرار دیتے ہیں. حافظ سعید کو وہ دہشت گرد مانتے ہیں, مودی کو وہ امن کا لیڈر مانتے ہیں, اور اس میں ہمارا بھی قصور ہے. آسیہ صاحبہ. جی آسیہ اندرابی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسیہ اندرابی صاحبہ بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا, سلامت رہیں. آسیہ صاحبہ, انڈین آرمی چیف کا تازہ بیان آیا ہے کہ ہم جو حریت رہنما ہیں یا کشمیر میں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. سوال یہ ہے کیا کشمیری اس بات پہ راضی ہو جائیں گے؟ اگر ایسا ممکن ہے تو پھر کیا کشمیری جو نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, اس پہ کچھ کمپرومائز کریں گے یا نہیں؟ اور میں یہاں پہ آسیہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ وہاں پہ انڈیا میں, انڈین کشمیر میں ہیں, تو وہاں جو حالیہ دنوں میں ہماری ننھی بیٹی آصفہ کے ساتھ زیادتی ہوئی, اس کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے اور وہاں عوام کا کیا رد عمل ہے؟ ایک تو ہمیں یہ بتائیں. دوسرا یہ کہ جو پاکستانی وہاں پہ پاکستان کے بارے میں ایک سوچ ڈیولپ کی جا رہی ہے کشمیر کمیٹی کے حوالے سے, پاکستان کے اندر بہت سارے سوالات کا سامنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اور آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں ہماری بہن؟ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا ڈیپلی, تھوڑا ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں. ہمارے پاس وقت ہے, ہم آپ کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ کی آواز ہم دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں. جی دیکھیے, آصفہ کو دنیا کی کوئی عدالت اب انصاف نہیں دے سکتی ہے. آصفہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, آصفہ دنیا سے چلی گئی ہے, اور اس کو انصاف دینے کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک بالکل بھونڈا نعرہ ہے. آصفہ کے کیس کو لے کر جو اب یہ ملزم ہیں, جو مجرم ہیں, ان کے ساتھ اگر عدالت میں انصاف ہو جائے اور ان کو مطلب قرار واقعی سزا مل جائے, وہ اب زندہ جو یہاں پہ مسلمان ہیں, یعنی جموں کشمیر میں عورتیں ہیں, بچے ہیں, ہماری چھوٹی معصوم بچیاں ہیں, ان کے ساتھ وہ انصاف ہو جائے گا. کیونکہ اگر ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تو باقی لوگ شاید ایسی بڑی گھناؤنی حرکت کرنے سے باز آ جائیں. آصفہ بیچاری نے تو, اس کو کون سا انصاف ملے گا اب؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جو یہ یعنی قصاص یا سزاؤں کی بات فرماتے ہیں, اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وہی قصاص یا وہ سزائیں جو ہیں, انہی سزاؤں کی وجہ سے تطہیر معاشرہ ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو قصاص کا معاملہ ہے یا جو سزاؤں کا معاملہ ہے, اسی میں تو حیات کا پیغام ہے, اسی سے تو زندگی کا پیغام ہے. انہیں اگر آپ باقی جو سزا کوئی گناہ کرتا ہے اس کی سزا اس کو ایسے دی جائے تاکہ باقی لوگ ان سزاؤں سے, یعنی ان گناہوں سے باز رہیں اور ایسے گناہ نہ کریں. اس لیے اب انڈین سپریم کورٹ میں جو یہ معاملہ ہے اس وقت, ہمیں تو انڈین سپریم کورٹ سے کوئی امید وابستہ نہیں ہے. اب تو ابھی یعنی کورٹ میں کورٹ نے یعنی یہاں کی جو کٹھ پتلی سرکار ہے اس کو انہوں نے 27 تک دی ہے مہلت کہ اب کیا ہم اس کو چندی گڑھ شفٹ کریں, کیونکہ جو آصفہ بیٹی کا کیس لڑ رہا ہے وکیل, انہوں نے انڈین سپریم کورٹ میں عرضی دائر کر دی ہے کہ یہ کیس چندی گڑھ شفٹ کیا جائے, کیونکہ ہمیں یہاں بہت ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. اور اس کیس کو لے کر 27 تک یہاں کی کٹھ پتلی سرکار کو انڈین سپریم کورٹ نے مطلب مہلت دی ہے کہ 27 تک وہ ہمیں مطلب آبجیکشنز فائل کریں کہ کیا ہم واقعی اس کیس کو کیا چندی گڑھ شفٹ کیا جائے. ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو جائے گا اس کا. یہاں کی بار ایسوسیشن جو ہماری اپنی مقبوضہ جموں کشمیر میں ہے, انہوں نے بھی آج پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ آصفہ کیس کو اگر مطلب بہتر نہیں ہے کہ آصفہ کیس کو ہندوستان شفٹ کیا جائے. اس کو اگر مقبوضہ جموں کشمیر میں ہی, جموں میں بھی ہائی کورٹ ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ہائی کورٹ ہے, اس لیے اگر مقبوضہ کشمیر میں وہ کیس لڑا جائے یا جموں کے ہائی کورٹ میں لڑا جائے تو ادھر ہمارے اپنے سارے وکلا اس کیس کو لے کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہنچ گیا, کیا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا آگے. تو ہمیں انڈین جوڈیشری سے بھی کوئی بھی امید وابستہ نہیں ہے. جب ہم اپنی مطلب مقبوضہ کشمیر کی رواں تحریک کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو کتنے ایسے واقعات ہیں جو کچھ تو ایسے واقعات ہیں جو بالکل ہی رات کے اندھیرے میں وہ واقعات ہوئے اور کسی نے سنا بھی نہیں,
اور کچھ ایسے واقعات ہیں جن کی گونج دور دور تک گئی لیکن پھر وہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلی آئی، اور جس کا کوئی بھی پھر خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا اگر اس کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی۔ ہم 1991 کی بات کریں گے، 1991 فروری کی بات، جب رات کے اندھیرے میں بھارتی قابض افواج نے کپوارہ کے 2 علاقوں پہ دھاوا بول دیا، کنن اور پوش پورہ پہ۔ رات کا اندھیرا تھا، 12 بجے رات تھی، گھر سے سارے مردوں کو باہر نکال دیا گیا اور عورتوں کو گھروں میں رکھا گیا۔ تو پھر ان عورتوں کے ساتھ کیا ہوا وہ تو بیان کے لائق نہیں ہے۔ اس میں بھی کوئی عمر کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا، چھوٹی چھوٹی معصوم بچوں سے لے کر 80 سالہ بزرگ عورت تک نے سفید بال، منہ میں ایک بھی دانت موجود نہیں۔ 80 سالہ عورت دہائیاں دے رہی تھیں کہ میں بہت بوڑھی ہوں، لیکن بھارتی فوجوں کا یہی جواب تھا، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ تو کشمیر کی مسلمان عورت ہے۔ اس دن کتنی ہماری ایسی بیٹیاں تھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا تھا، پھر جب وہ اولاد پیدا ہوئی کچھ مہینوں کے بعد ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، فریکچرڈ بچے پیدا ہو گئے۔ ایک دلہن بھی اس دن ریپ ہو گئی جس کی شادی اس دن تھی۔ پھر عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے لوگوں نے، لیکن آج تک 27 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کیس ادھر ہی پڑا ہے اور کوئی سنوائی نہیں، کوئی مجرم نہیں، حالانکہ ان مجرموں کے نام تک عدالت کو دیے گئے تھے کہ کون کون سے فوجی کس کیمپ سے آئے تھے۔ اسی طرح ہندوارہ میں بدرپائی میں ماں بیٹی، چھوٹی بچی اور اس کی ماں دونوں کے ساتھ یہی زیادتی ہو گئی۔ ان کے ساتھ بھی انتہائی درندگی سے یہ معاملہ پیش آ گیا۔ سری نگر کے ایک علاقہ چھانپورہ میں ادھر بھی یہی واقعہ پیش آ گیا ایک رات کو۔ پھر حال ہی میں کچھ سال ہو گئے 2009 میں شپیہ میں آسیہ نیلوفر، ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا۔ پہلے ان کے ساتھ منہ کالا کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد انہیں بڑی بے درد سے شہید کیا گیا۔ جنہوں نے وہ کام کیا ان کے نام بھی موجود ہے، ان کا سب کچھ، ان کی شناخت ہو گئی، لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا۔ بہت مہینوں بھر ہڑتال رہی جموں کشمیر میں لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کیونکہ یہ اپنی اس بدکاری کو، اس بدترین حرکت کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک جنگی ہتھیار ہے تاکہ ہم اس سے عوام کے مورل جو ہے اس کو ڈاؤن کریں۔ کیونکہ انٹرنیشنلی بھی یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ عورت کو ایز وار ویپن کے طور پہ استعمال کیا جائے، لیکن کون سنے گا؟ پوری دنیا میں اس وقت مظلوموں کی کوئی سنتا نہیں ہے، مظلوموں کی آہیں بس دیواروں کے ساتھ ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں۔ جو عالمی دباؤ آ چکا ہے بہت زیادہ اس وقت ہندوستان پر، اور ہر طرف سے مسئلہ کشمیر کی گونج اٹھی ہے، ہر طرف سے بھارت کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہے ہو، جو یہاں پہ آپ روز انہیں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کو لے کر انہیں دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اور کل ہی پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے بھی ہندوستان سے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مقصد مذاکرات ہوں، سو دیٹ کہ مسئلہ کشمیر کو لے کر باقی تمام مسائل بھی مذاکرات کے ذریعے حل ہوں۔ تو میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اگر یہ
مذاکرات ہو بھی جائیں اور اس میں نیک نیتی بھی ہو ان کی، تو آج تک تو مذاکرات سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ چونکہ مذاکرات کا نہیں ہے، اصل میں اس میں جو معاملہ ہے وہ ہے کہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کو حق خود ارادیت کا حق دیا جائے۔ تو اس لیے اس میں مذاکرات کیا کرنے ہیں، پاکستان ہندوستان کیا مذاکرات کرے گا اس میں؟ یہ تو سیدھی ہے، اقوام متحدہ میں قراردادیں موجود ہیں، 18 سے زیادہ قراردادیں موجود ہیں کہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کو یعنی پیلبسٹ کا حق دیا جائے، رائے شماری کرائی جائے، سو دیٹ کہ جموں کشمیر کے مسلمان اپنے مستقبل کا تعین کریں۔ اس لیے یہ مطلب مذاکرات کی جو بات آج کہی گئی ہے، یہ خالصتاً بس دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور جس وقت گین کرنے کے لیے، اور کچھ ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مطلب بھارتی فوج گوجر برادری کو کشمیر سے بے دخل کرنا چاہتی ہے، تو یہی وجہ ہے آصفہ بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو یہ بالکل درست ہے۔ یہ ایک بالکل لگتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ یعنی آصفہ بیٹی کے کیس میں جو ملوث ہیں، ان میں سے تو ایک میرٹھ سے آیا تھا جسٹ فار دس، اس کو یہ گناہ کرنا تھا، اور اس میں پھر مندر میں رکھنا، پھر مندر کا پجاری وہ بھی اس میں ملوث ہے، پھر وہ پولیس کا وہ ایک آدمی وہ بھی اس میں ملوث ہے، یعنی اتنے سارے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ یہ اتنے سارے لوگوں کو پتا تھا کہ اس طرح آصفہ کو آج کرنا ہے کڈنیپ، پھر اس کو کیسے کڈنیپ کیا گیا، وہ ڈرگز رکھے گئے تھے، بے ہوشی والے ڈرگز وغیرہ، یہ سارا کچھ ہوا اس لیے کہ سو دیٹ کی گوجر برادری جو ادھر بیٹھی ہے وہ اس معاملے کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے، پھر وہ مطلب وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ادھر یہ مطلب بسائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ادھر ریفیوجیز جو ویسٹ پاکستان کے 5 لاکھ ریفیوجیز ہیں، وہ ان کو بسانا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے وہ مطلب مختلف جگہوں پہ زمین خالی کر دیتے ہیں، ان کو نشان بھی لگا دیا گیا کہ یہاں پہ ان کو بسانا ہے، جس کے خلاف بہت ساری ایجوٹیشن بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں چلی اس سے پہلے بھی۔ تو یہ بھی ایک ایسا ہی یہ تھا کہ تاکہ یہ مسلمان جو ادھر کے ہیں، چاہے گوجر ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی خان ہے، کوئی سید ہے، کوئی مرزا ہے، ہم تو سارے مسلمان ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کو ہی ادھر سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، سو دیٹ کہ ہندو جو ادھر فیشسٹ ہندو ہیں، جو ایک فینیٹک ذہن رکھتے ہیں، وہ ادھر بسے، اور تاکہ مسلمانوں کے لیے جموں میں جو یعنی اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدل جائے۔ یہ وہی ایک مطلب ان کا جو یہ پلان تھا، یہ وہی تھا، لیکن الحمدللہ اس میں ناکام ہو گئے، یہ ٹوٹل ناکام ہو گئے، بلکہ یہ ایکسپوز ہو گیا ان کا یہ پلان، جو ان کو یہ پلان تھا کہ ادھر سے مسلمانوں کو بے دخل کرنا۔ دیکھیے، پاکستانی حکومت نے کشمیر کے حوالے سے جو ایک خصوصی کمیٹی بنائی کشمیر کمیٹی کے نام سے، تو میں اکثر بیشتر یہ کہتی آئی ہوں کہ وہ کمیٹی ایک بدنما داغ ہے مسئلہ کشمیر کو لے کر۔ اس کمیٹی کا ہونا یا نہ ہونا ایک جیسی بات ہے، اگر نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، اس کا ہونا ہی ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے پاکستان کا کیا رول ہے، تو ادھر سے کشمیر کمیٹی کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کشمیر کمیٹی بنائی ہم نے، لیکن وہ کمیٹی کیا ہے؟ وہ ایک ڈیفنکٹ ادارہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک ایسے شخص کے مطلب سربراہی میں چلتا ہے جو شخص کشمیر کے حالات سے بالکل ناواقف ہیں، جنہیں کچھ ہی نہیں پتا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان کیا پالیسیاں بنا رہا ہے، جموں کشمیر میں کون کون سی سازشیں رچائی جا رہی ہیں بھارت کی طرف سے۔ کیونکہ اس کمیٹی کا کوئی ایسا سربراہ ہونا چاہیے تھا جو اس وقت عصر حاضر کے تمام جو حالات ہیں، واقعات ہیں، ان سے بالکل باخبر ہونا چاہیے تھا اس کو، اور وہ برابر جو ہندوستان کا NSA ہے، یعنی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے، جو وہ پالیسیاں بناتا ہے کشمیر کو لے کر، تو اس ہمارے کشمیر کمیٹی کے سربراہ کو تو وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں، تو ان کا وہ مقابلہ کیسے کرے گا؟ اس لیے وہ کمیٹی بالکل ایک ڈیفنکٹ ادارہ ہے، اس کا فائدے سے زیادہ نقصان ہی ہے۔
اس لیے اس میں تو کوئی مطلب آپ کہیں کہ اس میں ہم کوئی ایسا اصلاحات کریں اس کی، یا اس میں کوئی مطلب ہم شاید ریفارمیشن کریں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو سربراہی وہی پہلے غلط ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں سے بھی پاکستان کو ایک پرسوں بھی کہا تھا، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں آپ کے توسط سے، کہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فرنٹ فار کشمیر یہ بنانا ہے، اور اس کو مضبوط ترین سطح پہ بنانا ہے۔ یہ کشمیر کمیٹی کا متبادل ہوگا، اور یہی فرنٹ مقامی سطح پر بھی اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرے گا، ہر پرسپیکٹو مسئلہ کشمیر کا، جو کچھ ادھر اس وقت ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ محترمہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ جہاں زیب صاحب، دو باتیں بڑی یعنی کہ عجیب و غریب محترمہ نے صاحب آپ کے سوال سے پہلے میں کچھ کہوں گا کہ محترمہ نے اتنی لمبی ہمارے سے بات کی کہ جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا وہی کشمیریوں کی آواز ہے، وہی الفاظ تھے آج محترمہ کے۔ میرے خیال میں اس پہ آپ کا تجزیہ اور میرے دو سوالات میں محفوظ رکھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کو لے لیتے ہیں تاکہ ان کا وہ انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور سیریا کے حوالے سے۔ کشمیر کے حوالے سے آسیہ صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں، آپ سے ہم بات کریں گے شام میں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بڑی طاقتیں وہاں پہ کود پڑی تھی، روس اور ایران، اور اپنے مفادات کی جنگ ہو رہی تھی، لیکن ابھی 2-4 دن قبل کچھ اور طاقتیں مزید وہاں پہ کود پڑی ہیں اور اپنے اسلحے کی نمائش کے لیے وہ مظلوم اور بیچارے مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب؟ کیا مفادات ہیں ان طاقتوں کے کہ یک کے بعد دیگرے ایک سے بڑھ کر ایک اسلحہ مسلمانوں پہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے ناچیز کو موقع دیا۔ وہ حقیقت ہے، وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے اسرائیل کو شامی حکومت تسلیم کرے، اور ہزاروں اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ یہ شامی حکومت کے بشار الاسد اور ان کے باپ نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر ہم غور کریں تو پورا خطہ عرب نے ڈکے چھپے میں یا سرعام اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا ہے، اور اس کے مفادات کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو مین موقع ہے شام میں، وہ صرف اور صرف ایک ایسی حکومت لانا جو اسرائیل کو تسلیم کرے، اور اس کے لیے یہ اس نے صرف ایک بہانہ چنا ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بشار الاسد اور ان کے باپ نے یہ بہت سیاسی اور اجتماعی غلطیاں کی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں 2011 سے، تو وہ آپ جانتے ہیں، سب دنیا جانتی ہے کہ پرامن مظاہرے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کو گولیوں کی چلنیوں سے ڈھونڈ ڈالا اور کچھ کو جیلوں میں ڈال دیا، اور تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگ یہ فانی دنیا چھوڑ چکے ہیں ان ظالم سے۔ 54 لاکھ شامی جو لوگ ہیں وہ دوسرے ممالک کے در بدر ہجرت کرنے پر مجبور ہیں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، 61 لاکھ 61 لاکھ جو شامی ہیں وہ اپنے ہی گھروں میں بے گھر ہیں۔ یہ ایک گہری سازش ہے، گہری چال ہے، اور میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ کو بھی اس سلسلے میں جو ہے نا خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اقوام متحدہ کی قرارداد جس کا نمبر ہے 2254 2254، اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے زیر تمام سیاسی عمل کے ذریعے سیاسی حکومت شام میں لائی جائے گی۔ اب مجھے یہ بتائیں، وہاں پر درود کی یہ جو اتنی آپ کی بات سچ ہے کہ یہ جو اسلحہ بناتے ہیں اسے تجربہ کار مسلمانوں پر رکھتے ہیں، تو اقوام متحدہ نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔
ڈاکٹر صاحب چلیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ان کی ڈاکٹر صاحب معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، اقوام متحدہ تو ان لوگوں کی کٹھ پتلی ہے جو اس وقت شام میں برسر پیکار ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنے لیے جواز بنایا ہوا ہے، پہلے بشار صفاق اور روس کیمیائی ہتھیار استعمال کر رہے تھے، اب امریکہ اور دیگر جو اس کے اتحادی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمیائی ہتھیار کا استعمال انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو بم پھینکے جا رہے ہیں، جو بارود برسایا جا رہا ہے، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے کیا؟ سر یہی ان کا دوگلا پن ہے اور یہی امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے آخرت میں زوال کا سبب بھی بنے گا۔ میں شاید آپ کے پروگرام یا کسی اور پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا تھا جی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارا کے علاوہ جتنی امتیں ہیں ساری تباہ کر دی تھی۔ اب یہ دو امتیں ایسی ہیں جنہیں رکھا گیا ہے۔ جی اب غور کریں قرآن و حدیث میں یہ واضح طور پر ہے کہ ایک وقت آئے گا کفار مکہ اور مدینہ کے حدود میں پہنچیں گے اور اللہ کے فیصلے ان کی حفاظت کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو عرب ہے یہ کدھر جائیں گے؟ جی یہی بدنصیبی ہے اور یہی ان کی سزا ہے، شاید یہی ان کے لیے بچائے ہیں کہ یہ جو آج امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے یہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ یقین مانیں وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کی بھی یہی چترول ہوگی اور پچھتاوا ہوگا، اور اس وقت ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ جی اور امریکہ کو میں ایک اور آپ کو تھوڑا سا ٹائم کی قلت بھی ہے میں جانتا ہوں، لیکن 2 منٹ میں ایک آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں پہلے وقت میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک قانون تھا کہ وہ اپنے مشیروں سے اگر کوئی غلطی ہوتی، اس نے پالتو کتے پالے ہوئے تھے، وہ ان کے آگے پھینک دیتا تھا۔ تو اس کا جو مشیر خاص تھا، جیسا اب اسلامی دنیا امریکہ کی مشیر خاص ہے، بے شک جیسے بھی ہیں، تو وہ جو مشیر خاص اس سے بھی غلطی ہوگی تو بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اسے کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ وہ قوم میں پڑ گیا، اس نے کہا حضرت میں 10 سال سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں تو مجھ پر ایک کرم کریں۔ اس نے کہا کہ نہیں یہ سزا نہیں ٹل سکتی، تو اس نے محنت سماج کی، اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے مجھے 10 دن کی مہلت دے دے، 10 دن کے بعد مجھے کتوں کے آگے پھینک دینا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ جو مشیر تھا اس نے کیا کیا کہ جو کتے جس کی ڈیوٹی تھی نہلانا کھانا پلانا انہیں جو بھی ہے، تو اس نے وہ سمجھ اپنے لے لیا، وہ کتوں کی خدمت کرتا رہا۔ 10 دن گزر گئے، بادشاہ نے حسبے وہ جو اس کا طریقہ کار تھا حکم دیا کہ اس کو بھی کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ اب تو کتے اس سے پیار کرتے تھے، وہ کتوں سے پیار کرتا تھا، کیسے پھینکا گیا، کتوں نے اسے چومنا چاٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ دیکھ کر یہ حیران رہ گیا کہ یار اسے کتوں نے کاٹا کیوں نہیں ہے؟ اس نے پوچھا یار تمہیں کتوں نے کیوں نہیں کاٹا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت گستاخی معاف میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 10 دن کی خدمت سے کتوں نے مجھے نہیں کاٹا، میں 10 سال آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ بادشاہ بولا، اس نے کہا میں بھی بادشاہ ہوں۔ اس نے آرڈر دیا، اسے گولی شوٹ کرا دی۔ اب یہی طریقہ کا امریکہ کا بھی ہے۔ اگر کوئی اسلامی ملک یہ چاہے کہ میں اس کی چاپلوسی سے بچ جاؤں گا، وہ بچے گا نہیں، پھر اس پہ وہ لازمی آئے گا۔ تو یہی ہمارے ٹائم لمحہ فکریہ ہے اسلامی دنیا سے بھی، جو ہمارا اپنا ملک ہے یقین کریں ایٹمی قوت ہے۔ اگر یہ صرف یہی بول دینا بھائی ہم شام کے ساتھ ہیں، یقین کریں یہ ان کی پتلویں بھی گلی ہو جائیں۔ جی بالکل، امریکہ کاش ایسا ہو ڈاکٹر صاحب، اور کوئی ہمت کر کے یہی بول دے صرف، یعنی مزید ہم بھی کچھ نہیں چاہتے، بس ایک بیان دے دے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ جی منہاج صاحب، شام کا موضوع تو ہم نے کچھ دیر بعد ڈسکس کرنا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہیں جانا تھا اس لیے ان کو پہلے لے لیا۔ کشمیر کمیٹی کے کردار کے حوالے سے اپا جی کی آپ نے باتیں سن لی۔ کشمیر کمیٹی کے حوالے سے عبداللہ صاحب، دوسرا جنگی ہتھیار کے طور پہ، یعنی انہوں نے کہا کشمیر کمیٹی کے حوالے سے ہم اپنے پہلے پروگرام میں بھی یہ کہہ چکے ہیں، اور میں مولانا صاحب سے اسی فورم سے یہ اپیل کر چکا ہوں۔ جی بالکل، آپ نے اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مولانا صاحب آپ خدارہ اپنے منصب کو دیکھتے ہوئے اس سے ہٹ جائیں، عالم دین ہے۔ جب اعتراض لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے
یا تو پھر لوگوں کی بات ٹھیک ہے کہ آپ پیسے کے بھوکے ہیں، جو سالانہ اسے 60 ملین روپے مل رہے ہیں اس کے بھوکے ہیں، وہ جو گھر مل رہا ہے اس کے بھوکے ہیں، جو پراڈو مل رہی ہے اس کے بھوکے ہیں، یا پھر آپ کہیں کہ میں عالم دین ہوں، میں مولوی بندہ ہوں، میرا ان چیزوں سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، پلہ جاڑے اور چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. یا پھر جیسے اب ہم بینگ پاکستانی ہمارا اب یہ فرض بنتا ہے کہ جو آسیہ بی بی نے ہمیں کہا ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فار کشمیر یہ ایک ڈیسک بنایا جائے، انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ڈیسک فار کشمیر وہ بنایا جائے، اور اس کی کمیٹی، اس کمیٹی میں سربراہی ایسے لوگوں کو دی جائے جن کا بیک گراؤنڈ کشمیر سے ہو، وہ کشمیریوں کا درد کو سمجھتے ہوں، کشمیریوں کے درد کو جانتے ہوں، اور بہترین پاکستانی ہمارے پاس ہیں، دنیا کا بہترین ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، اسے استعمال کیا جائے اور کشمیر کے موضوع کے لیے اسے استعمال کیا جائے. ہمیں بحیثیت ایک قوم بننے میں ہمیں کیا مشکل ہے کہ ہم نائل چور اور کرپٹ لوگوں کو لا کے سیٹوں پہ بٹھا دیتے ہیں، انہیں حکمرانی، انہیں مسند اقتدار پہ بٹھا دیتے ہیں، اور پھر 5 سال 6 سال 10 سال ان کے جوتے چاٹنے میں لگا دیتے ہیں. یہ جب لوگ آتے ہیں ہمارے ووٹ سے آتے ہیں، ہمارے ووٹ کی تقدس سے آتے ہیں، ہم سے ووٹ لے کے آتے ہیں، اور جن دنوں نے ووٹ مانگنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاؤں پڑتے ہیں، اور جب ہم انہیں ووٹ دے کے مسند اقتدار پہ بٹھا دیتے ہیں تو یہ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں. یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، ان کے مفادات ہیں انڈیا سے ساتھ. مولانا فضل الرحمان صاحب، مجھے نہیں پتا ان کے کیا مفادات ہیں، وہ کیوں نہیں بول رہے، لیکن وہ شاید اس وجہ سے نہیں بول رہے کہ ان کے اتحادی میاں نواز شریف صاحب ناراض ہو جائیں گے، اور نواز شریف صاحب کا اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کشمیر سے ہے. لیکن اب کشمیر کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اب جب کشمیر میں دیکھیں آسیہ اندرابی نے جو لفظ استعمال کیا عبداللہ صاحب، ان پہ آپ غور کریں. انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی اگر نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا. یہ ہمارے لیے بحث شرم ہے، یہ کمیٹی ہمارے لیے ایک بدنما داغ ہے ہماری سوچ پہ. ہم جب پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا تو وہ ہمیں کشمیر کمیٹی دکھا دیتے ہیں، اور کشمیر کمیٹی کی سربراہی اس بندے کو دی ہوئی ہے جو کشمیر کے حالات سے ناواقف ہے. آصفہ کے معاملے پہ، اس ننھی پری کے معاملے پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی بیان آیا، کوئی احتجاج کیا، کسی جگہ جا سڑکوں پر نکلے، کوئی دھرنا دیا؟ انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر انہیں صرف یہ پڑی ہوئی ہے کہ ان کے بھائی سے وہ سینٹ کی چیئرمین شپ چھین لی گئی ہے، ڈپٹی چیئرمین شپ بنے ان کے پاس تھی، اور جسے پڑھنا نہیں آتا، جس کی موجودگی میں ختم نبوت کے قانون پر ڈاکہ ڈال دیا گیا. یہ نااہل نکھٹو اور نکمے لوگ کسی یہ تو ہمارا المیہ ہے جان یہ کسی مسلط جوگے نہیں ہے. دیکھیں یہ کسی کام جوگے نہیں ہے، اور انہیں ہم نے کشمیر کمیٹی دی ایک نالائق بندے کو. دوسرے کون سے کام ہم نے اہل لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، دوسرے دیکھیں کشمیر کا معاملہ کیسا ہے. دیکھیں ہمارے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور کشمیر کا جو معاملہ ہے، یہ ہماری اساس ہیں، یہ ہماری بنیاد ہیں، یہ پاکستان کے قیام کی اہم وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. ہمارا پاکستان ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے. پاکستان میں مارشل لا لگے، پاکستان میں حکومت چلی جائے، پاکستان میں کرپشن ہو، یہ ہر چیزیں وہ چیزیں جو ہم اندرون خانہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کشمیر کے معاملے پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. انڈین آرمی چیف نے آج کل میں بیان دیا ہے، ادھر سے ہمارے آرمی چیف نے بھی بیان دیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ یعنی ہمارے آرمی چیف کے پاس تو پاور بڑی ہے، انڈین آرمی چیف کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. مذاکرات وہ جیسے ہمارے ہاں نا ایک نکھٹو نکمے بندے کو چن کے لگاتے ہیں سیاسی پوسٹوں پہ، جو ہمارے ہاں پارٹی کے سربراہان ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے ان کی سوچ کیا ہے؟ میں نے پرسنلی ایسے یہ سنا ہوا ہے کہ نکھٹو نالائق اور چور قسم کے لوگ وزیر بناتے ہیں یہ لوگ، کہ کوئی وزیر اچھی کارکردگی کر کے ہم سے آگے نہ نکل جائے. اس طرح انڈین آرمی میں سب سے نالائق افسر کو اوپر لایا جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سوچ ہی نہ پیدا ہو. وہ 5 سال جو 3 سال جو اس کے اقتدار کے ہوتے ہیں وہ اسی زوم میں گزار دیتا ہے، یار میں بھی لگ گیا آرمی چیف، مجھے بھی آرمی چیف بنا دی ہے. وہ اسی زوم میں گزار دیتا ہے، اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہوتی. وہاں جو کچھ کرنا ہے وزیر خارجہ نے کرنا ہے، وزیر دفاع نے کرنا ہے، وزیر اعظم نے کرنا ہے، ان لوگوں نے کرنا ہے. اور وہ ہندو بنیا کے وہ جو کنٹرول میں ہم جو ہیں، ہم نے حافظ سعید کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے. وہاں ساری وہ اقبال ٹھاکرے کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا. وہاں ساری وہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، سب سے بڑے دہشت گرد. ایسا دہشت گرد ان کا وزیر اعظم ہے جس پہ انڈیا سے نکلنے پہ جس پہ پابندی تھی، امریکہ میں جانے پر اس پہ پابندی، روس پہ جانے پر اس پہ پابندی، برطانیہ میں جانے پر اس پہ پابندی تھی. اور وہ محترمہ نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف کی کوئی امید نہیں ہے، اور انہوں نے بہت سارے اور واقعات بھی سنا. بھارتی سپریم کورٹ سے بھارتی عوام، لیکن ابھی جو خبر آئی ہے مجھے ابھی کہ جو خاتون آصفہ کا کیس لڑ رہی ہے انہیں بھی جان سے مار ڈالنے کی دھمکی مل رہی ہے. دپیکا سنگھ اس کا نام ہے، وہ وکیل ہے. اور یہ دیکھیں المیہ سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آصفہ کے خاندان والے اپنا گھر بار چھوڑ کے جا چکے ہیں. انہیں گھر چھوڑنا پڑا
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ دندناتے پھرتے وہاں پہ ان کے ساتھ. صرف گھر نہیں منہاس صاحب، ابھی جو پوری برادری ہے گجر برادری کشمیر سے، انہیں نکالنے کا جموں سے نکال کے سری نگر میں بھیجا جا رہا ہے. جموں الگ علاقہ ہے، سری نگر الگ علاقہ ہے، انہیں جموں سے نکال کے سری نگر میں بھیجا جا رہا ہے. اور جموں میں وہ ہندو، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ جو ہندو مہاجر ہیں ویسٹ پاکستان کے، وہ وہاں لا کے بسائے جا رہے ہیں. وہی فلسطین والا معاملہ یہ کر رہا ہے مودی، وہاں پہ آبادیاں بسائی جا رہا ہے. اب دیکھیں نا، ہندوؤں کی سوسائٹیز وہاں پہ بسائی جا رہی ہیں. اب جو شام کے ساتھ ہو رہا ہے، شام میں سے 54 لاکھ تو مہاجرین نکل گئے، 12 لاکھ شہید کر دیے گئے، 25 لاکھ زخمی ہو گیا، 5 ہو گئے معذور ہو گئے جو چل نہیں سکتے، جن کی کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، 25 لاکھ وہ ہو گئے. باقی وہاں پہ جو بچے ہیں 54 لاکھ وہ بے گھر ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے. اور باقی جو بچ گئے وہ بشار الاسد کے حواری. اب پاکستان میں اب ڈاکٹر صاحب سے سرور مرزا صاحب باتیں کر رہے تھے بڑے اہم موضوع پہ، جی عرب کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. شام کے ہیرو بنا رہے تھے اس کو، بشار الاسد کو. وہ کمینہ آدمی اقتدار کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، لاکھوں لوگ اس نے مروا دیے. اس نے کس موقع پہ اسلامی تنظیم یا اسلامی اتحاد کے دفاع کیا؟ وہ تو شروع سے انہوں نے گولان ہائٹس لے لی، کچھ نہیں بولا اس پہ. وہ تو پہلے ہی شام پورا دینے کے لیے تیار تھا اسرائیل کو. یہ تو تھوڑی سی بہت ہی مزاحمت. چلے ابھی آپ نے بات شروع ہی کر دی تو ہم آتے ہیں اسی ٹاپک کی طرف. ابھی پہلے جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے خوب خون بہایا، خون مسلم ایسا بہہ گیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، صرف تماشا ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، ابھی مزید طاقتیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، کیا اغراض و مقاصد ہیں، کیا ہیں؟ اپنے اسلحے کی نمائش ہے؟ نہیں، اغراض و مقاصد ہوتے ہیں. مجھے یہ سمجھنے کے لیے اپنی زندگی کے 20 سال لگے کہ افغانستان میں عالمی طاقتیں کیا ڈھونڈتی ہیں. مجھے اس 20 سال اسٹڈی کرنی پڑی، پھر جا کے مجھے سمجھ آیا کہ افغانستان تو دنیا کے ایک ایسے خطے میں جو دنیا کے 2 حصوں کو آپس میں ملاتا ہے. افغانستان پہ قبضے کا مطلب ہے کہ آپ نے دنیا کی سپلائی روک دی ہے. اگر افغانستان میں امن و بحال ہو جائے اور پاکستان میں جو چائنا کوریڈور بن گیا، یہ سی پیک جو بن رہا ہے بڑی تیزی سے بن رہا ہے، یہ پورا ہو جائے، افغانستان کے ساتھ ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، تاجکستان، ایران، ترکی، یہ سارے ایک ملک آ جائے. ان کی جو مصنوعات ہیں وہ وہاں سے نکلیں، گوادر کے ذریعے دنیا میں جائیں، یورپ میں پہنچے، امریکہ کو کون پوچھے گا؟ یہاں یہ دنیا کا ایک ریجن بن جاتا ہے. پھر مسلمان ہیں سارے. چائنا ان کا ساروں کا اتحادی ہے، چائنا کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. بیچ میں سے نکال دو انڈیا کو، انڈیا خود بخود نکل جائے گا. انڈیا خود بخود نکل نہیں جائے، انڈیا خود بخود آپ کے پاؤں پڑ جائے گا. دیکھیں نا ابھی سی پیک میں انڈیا نے کہا نہیں ہے مجھے حصہ دار بنا لو. مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان پہ قبضہ مجھے 20 سال لگے. اب یہی سوچ ہے کہ جو شام پہ قبضہ کیا جا رہا ہے یہ خالی شام پہ قبضہ نہیں ہے. یہ تو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، یہ خالی شام پہ قبضہ نہیں ہے. شام پہ قبضہ عراق میں حکومت تباہ کی گئی، گرایا گیا، ایران کو استعمال کیا گیا، ایران کو یہ دکھایا گیا کہ تم بڑے مظلوم ہو. آج مظلومیت کا ڈونگ رچانے والے دنیا کو یہ بتائیں، اس ایران نے جو بغیرتی کی، اس نے جو عالمی امن کو تباہ کیا، عالمی امن کو نہیں، اس نے مسلمانوں کے امن کو جو تباہ کیا. اور یہ میں کسی صورت ماننے کو تیار نہیں کہ یہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر کر رہا ہے. ممکن ہی نہیں. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے میڈیا وار لڑی ہے، 5th جنریشن وار بڑی تیزی سے لڑی ہے، بڑی خوبصورتی سے لڑی ہے. جو ایران میں بیٹھے ہوئے اہل تشیع لوگ ہیں، جو اہل تشیع مسلم ہیں، ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ یہ سنی ہیں، سعودی عرب ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، یہ اسرائیل کے اتحادی ہیں، یہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اسرائیل ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور وہاں یہاں پہ جو سنی مسلم ہیں انہیں یہ واضح کر دیا گیا کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ اب دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے اور مسلمانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ اسرائیل اور امریکہ کس کے ساتھ ہے. اگر اسرائیل اور امریکہ واقعی جو ہے سعودی عرب اور اس بلاک کے ساتھ ہے، پاکستان کو تھوڑا دور کر دیتے ہیں، اگر سعودی عرب کے بلاک کے ساتھ امریکہ واقعی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایران پہ مسلسل پابندیاں لگی ہوئی ہیں؟ جب افغانستان میں حکومت گرتی ہے، سنی حکومت گرتی ہے تو وہاں پیچھے شیعہ حکومت بن جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ جب عراق میں سنی حکومت گرتی ہے تو وہاں شیعہ حکومت بن جاتی ہے؟ شام میں شیعہ حکومت ہوتی ہے، 32-35 لاکھ 5% لوگ یعنی قابض ہیں، 32-35% لوگ مار دیے جاتے ہیں، پھر بھی سنی حکومت نہیں آنے دی جاتی. بحرین میں سنی حکومت کو گرانے کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے، ایران کی مداخلت کی جاتی ہے. لبنان میں وہ انہوں نے قبضہ کر لیا، لبنان میں ان کا آلریڈی قبضہ ہو چکا ہے. تو پھر یہ کیا وجہ ہے؟ پھر دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ اسرائیل ہے، کس کے ساتھ امریکہ ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہم اندھے ہیں، ہماری آنکھوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں سے ہم بہہ رہے ہیں، سنتے نہیں ہیں، دنیا کو ہم دیکھ نہیں سکتے. ہم نے کوئی اپنی کسوٹی نہیں رکھی ہوئی، دنیا کو پرکھنے کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم لولے لنگڑے ہیں، سوچ کا معیار ہمارا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں، اور اپنے ضمیر، اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
اب ساری دنیا کے سامنے عیاں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جس کی سپورٹ کی جاتی ہے وہی قابض آتا ہے، جسے انٹرنیشنل سپورٹ حاصل ہے وہی قابض آتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایران جو ہے وہ دن بدن اس کا اسلحہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس کا اسلحہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے. تو اگر اب سعودی عربیہ مل کے، سعودی عربیہ کے جو ولی عہد ہے انہوں نے ہنگامی طور پر دورہ کیا امریکہ کا، فرانس کا، برطانیہ کا، وہاں پہ ایک ذہن بنا کے آئے، ان لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ شام پہ حملہ نہیں کریں گے تو یہ جو شام میں چائنا اور روس اور ایران کا ایک نیا بلاک بن رہا ہے یہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے بدلے میں ایران جو امریکہ، برطانیہ اور نے جو مل کے حملہ کیا روس پہ، اس پہ شام پہ، وہ اس کا متبادل آیا، اس کا رد عمل آیا. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سعودی عربیہ کی حمایت کے ساتھ کیا گیا اور وہاں پہ امن کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ ابھی یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے. یہ دیکھیں کہ امریکہ نے 100 میزائل داغے ہیں، امریکن نے 100 میزائل داغے ہیں، وہاں پہ 3 بندے مرے ہیں 100 میزائل سے. لیکن ان 100 میزائلوں سے وہاں پہ انہوں نے انسانی آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، انہوں نے صرف اس جگہ کو نشانہ بنایا جہاں بشار الاسد کے اسلحے کے ٹھکانے تھے، بشار الاسد کے جہاں وہیکل کھڑی تھیں، بشار الاسد کے جہاں جہاز کھڑے تھے، بشار الاسد کے جہاں میزائل پڑے ہوئے تھے، ان جگہوں کو نشانہ بنایا گا. اور ٹارگیٹڈ آپریشن تھا. اور انہوں نے کہا کہ جب اب دوبارہ تم کسی جگہ گیس کا اٹیک کرو گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ تم یہاں ہتھیار رکھے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کیمیائی ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. کیمیائی ہتھیار اصل میں دیکھیں دوسرے ہتھیار بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن کیمیائی ہتھیار جو ہوتے ہیں دنیا میں یہ چارٹرڈ آف جو پیس ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کو انسانی آبادی کے قتل کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا کسی جگہ بھی. اب جو ملک اپنے دفاع کے لیے ایٹم بم بنا لیتے ہیں اور وہ دنیا کو دکھا، دیکھیں دنیا کیوں چیختی ہے. ایک ایٹم بم پھٹنے سے یہ نہیں ہوتا کہ خالی وہاں بندے ہی مرتے ہیں، اوزون لیئر میں وہاں پہ ایک خلا بڑھ جاتا ہے، وہاں پہ موسمی تبدیلیاں آتی ہیں. آپ نے دیکھا دنیا میں برف جو تیزی سے پگھلنا شروع ہو رہی ہے، جو زمین ہے، جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں، دنیا کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو گیا. یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ جو کیمیائی ہم چیزیں استعمال ایک تو کر رہے ہیں، کیمیکل جو استعمال کر رہے ہیں ہمارے مختلف روزمرہ کی، یہ ورلڈ کا جو ہے ٹیمپریچر وہ بڑھا رہے ہیں اور گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. گیس کے جو کیمیائی ہتھیار جو استعمال کرتا ہے بشار الاسد، ایک تو یہ ڈکلیئر نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور ہم اسے پروسیس کر رہے ہیں، ہم اسے بنا رہے ہیں. پہلا تو سوال یہ پتا تھا کہ اس کے پاس آتے کہاں سے ہیں. دوسرا، اگر یہ بناتا ہے خود تو یہ انسانی آبادی پہ ان کا استعمال نہیں کر سکتا، یہ ممنوع ہے. کیونکہ یہ دیکھیں کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے نا، ایک پین ہے اس کو بنایا گیا ہے، اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے لکھیں گے، لیکن وہ کمپنی آپ کو دیتی ہے پین اور اس پہ کہتی ہے کہ یہ آپ نے بھائی یہ پین میں نے بنا تو دیا ہے لیکن آپ نے صرف اس سے لکھنا ہے اور آپ اس سے کوئی کام نہیں کر سکتے. چوری چھپے آپ کو کام کر لیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کمپنی کے کنٹرول میں یا کمپنی کے یہ نوٹس میں بات آ جائے تو وہ یہ رائٹ رکھتی ہے بنانے کے بعد آپ کو پروڈکٹ سیل کرنے کے بعد بھی کہ آپ سے واپس لے سکتی ہے. اسی طرح جنہوں نے کیمیائی ہتھیار بنائے، جنہوں نے کیمیائی ہتھیار دیے، کیمیائی گیس کے گولے دیے بشار کو، وہ یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق، انسانی آبادی پہ استعمال نہ کیے جائیں. باقی وہاں صبح شام انسانی حقوق کی تذلیل ہو رہی ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ ڈر ہے، امریکہ اور جتنی بھی بڑی عالمی قوتیں ہیں اس بات سے یہ ڈر ضرور ہے عبداللہ صاحب کہ جب ہم گیس کے ہتھیار آج استعمال ہو رہے ہیں کل ہمارے خلاف بھی ہوں گے. ان کے اڈے ہیں فوجی، امریکہ کے فوجی اڈے ہیں شام میں، ان پہ ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں، وہاں پہ کوئی واردات ہو سکتی ہے. تو وہ بیسیکلی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا کہ اب یہ جو مختلف ایٹم ہیں یا مختلف کیمیائی ہتھیار ہیں انہیں بڑی آسانی سے، اگر ایک بندہ فزکس یا کیمسٹری پڑھا ہوا ہے، جو سیکنڈ ایئر کا، تھرڈ ایئر کا، فورتھ ایئر کا جو بچہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر بنا سکتا ہے اس کو. یہ عالمی قوانین میں یہ جرم ہے کہ آپ کیمسٹری فزکس پڑھ تو لیں لیکن آپ ہتھیار نہیں بنا سکتے اس سے. تو اس طرح یہ ایک بہت بڑی خلاف ورزی کر رہا ہے شام، اگر بنا رہا ہے اور پھر انہیں انسانی آبادی کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور پھر جہاں پہ گیس استعمال کی جاتی ہے وہاں پہ بڑی دردناک قسم کی گولی لگنے سے بندے گولی لگی مر گیا. جہاں جب گیس کے وہ گولے پھینکے جاتے ہیں تو وہ بڑی دردناک موت ہوتی ہے، بڑا تڑپایا جاتا ہے لوگوں کو. موت ہے منہا صاحب، نہیں دیکھیں موت ہے. لیکن ابھی جو بعض مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بڑی بڑی طاقتیں شام میں اتر آئی ہیں جی، تو وہ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے شام، کیونکہ جو ابھی موجودہ حکومت ہے امریکہ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جان بوجھ کے ہلری کلنٹن کو الیکشن ہرایا گیا اور الیکشن ہرانے میں سب سے بڑا کردار روس کا تھا. اور روس جو ہے
وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کے آیا آگے. ہلری کلنٹن جیت رہی تھی واضح اکثریت سے, لیکن ایک رائے عامہ ہموار کی گئی امریکہ میں, اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک رائے عامہ ہموار کی گئی, ایک بنایا گیا, ہیک کیا امریکن کی جو پرسنل انفارمیشن تھی, اور اس کے مطابق انہیں وہ چیزیں فیڈ کی گئیں. تو یہ میں نے, اور پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے وہ اس کا بہت بڑا بزنس ہے روس میں, جیسے ہمارے میاں صاحب کا انڈیا میں ہے, اور اس کے روس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اس کے داماد کے. تو یہ میں نہیں سمجھتا, کیونکہ بزنس مین جو ہوتا ہے اس کی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہو اس کی یہی ہندوانہ سوچ ہے, ایک خاص مینٹلٹی ہے اس کی, یہ اس سے باہر ہی نکل سکتا ہے, یہ کسی طرح اپنے بزنس کو وسعت دینا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ خود ایک بزنس مین ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روس, اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ ساری طاقتیں آپس میں ٹکرائیں گی نہیں, جہاں اس معاملے پہ خاص کر کے وہ نہیں ٹکرا سکتی. پھر امریکہ جو ہے اس کی ٹکر لینے کی روس کے ساتھ ابھی کوئی ایسی بڑی وجہ نہیں لگتی کہ وہ شام کے معاملے کو اتنی اہمیت دے گا کہ اپنی ایک نئی جنگ چھیڑ لے. امریکہ نے آگے جو جنگیں چھیڑی ہوئی ہیں, افغانستان میں اسے شکست کا سامنا ہے, اسے عراق میں شکست کا سامنا ہے, اسے شام میں روس اٹھنے ہی نہیں دے رہا, اسے وہاں پہ مقامی طور پہ اسے بہت سی تنزلی کا سامنا ہے, معیشت اس کی گر رہی ہے, ڈالر کی پرائس دنیا میں ہو سکتا ہے گر جائے. ادھر چائنا نے دنیا کو اجازت دے دیا کہ اس کے ساتھ ینگ میں, چائنی ینگ میں وہ یا اپنی لوکل کرنسی میں آپ بزنس کر سکتے ہیں, جیسے پاکستانی ہیں, آپ اپنے پاکستانی روپے چائنا لے کے چلے جائیں, وہ آپ کو چیزیں دے دیں گے, آپ سے پاکستانی روپے لے لیتے ہیں. انہوں نے یہ ڈالر کی اجازت ختم کر دی ہے, اس سے ایک بہت بڑا معاشی دھچکا لگا ہے. پھر امریکہ نے اپنی کچھ علاقے میں کچھ مصنوعات جو تھیں چائنیز, ان پہ ڈیوٹی بڑھائی گیا, چائنیز پروڈکٹ ہمارے پاس آئیں, تو ادھر سے جوابی کارروائی اتنی شدید آئی, چائنا نے امریکہ کی انڈسٹری کو بند کر کے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں کہ 40% امریکن انڈسٹری اس وقت جو ہے وہ اس کا سامنا نہیں کر سکی. جب چائنا نے بہت بڑی پروڈکشن جو تھی وہ ریسیو کرتا تھا انڈیا امریکہ کی, چائنا نے اگر امریکہ نے 10 روپے ٹیکس لگایا تو چائنا نے 100 روپے یا 110 روپے ٹیکس لگا دیا اس کے متبادل. تو وہ ایک بڑی سرد وار جو ہے وہ ان میں آپس میں جاری ہے. پھر 5th جنریشن وار جس کا ہم ذکر اکثر پڑھتے ہیں, وہ ٹیکنالوجی ایک دوسرے پہ قبضہ کرنے کے لیے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں, مقابلہ کر رہے ہیں. یہ تو ایک عالمی سیاسی منظرنامہ ہے. یہ جو تیسری ورلڈ وار کا جو ایک ڈھونگ رچایا جا رہا ہے وہ اس میں کوئی مجھے ابھی تک فی الوقت حقیقت نہیں لگتی. چلیں, لیکن جہاں پہ بھی ہیں مر رہے ہیں مسلمان. ہاں یہ ہے کہ مسلمان رہا ہے, جو تجربے ہو رہے ہیں مسلمانوں اس میں پھر اب دیکھیں تو پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہونا چاہیے, خاص کر کشمیر کے حوالے سے. عبداللہ صاحب آپ کیسے کہتے ہیں پاکستان کا کردار, ہم کیسے, پاکستان میں جب تک ایک مضبوط حکومت نہیں آئے گی, معیشت ہماری اسٹرانگ نہیں ہوگی, ہمارے ملک میں یہ جو منظور پشتین جیسی مشینیں نہیں آئیں گی, یہ محمود خانہ چکجئی جیسے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے, تب جا کے پاکستان کا مضبوط ہوگا. نواز شریف جیسے لوگ وزیر اعظم نہیں بنیں گے ہمارے, جو اداروں کو گالیاں دیتا ہے, جو دیکھیں منہا صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شاید آپ میرے سے اتفاق نہ کریں, 2 بول تو بول سکتے ہیں نا, جو بھی ہیں اس وقت ہمارے وزیر اعظم جیسے کیسے بھی ہیں, قابل ہیں, نالائق ہیں, جیسے بھی ہیں, صرف ایک لفظ اگر وہ بول دیں تو آپ کیا سمجھتے تسلی نہیں ہوگی؟ کچھ دن قبل شاہد آفریدی نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اس میں اس نے بھارتی جو ظلم و جبر ہے کشمیر میں اس کی مذمت کی تھی. اس سے یعنی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا. شاہد افریدی کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, اس نے کہا میں پی ایس ایل کھیلنے نہیں جاتا, کرکٹ سے میں ریٹائر ہو چکا ہوں, میرا کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے ان سے, اور مجھے وہ اگر آفر بھی کرو تو میں نہیں جاؤں گا, میرے پاس اتنا پیسہ جو ہے جتنا ہے اس کی بنا تو میں خوش ہوں. ہمارے باقی حکمرانوں کا شاید حقان عباسی صاحب کی خواہش ہوگی کہ ایئر بلو کی فلائٹیں چلنا شروع ہو جائیں دہلی کے لیے, ٹھیک ہے, وایا دبئی سے دہلی چل جائیں میری فلائٹیں, میں سستے ٹکٹ لگا دوں گا. میاں نواز شریف کا صاحب کا مسئلہ ہے, وہ اسٹیل کا بزنس اور شوگر کا بزنس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو ہندو جو ہاں میرا کام کر رہے ہیں وہ میرا کام خراب کر دیں گے, باقی جتنے ہیں وہ سارے میاں صاحب کے انڈر. میاں صاحب اپنی کابینہ سے کسی کو چاہتے نہیں, لیڈرشپ بہت زیادہ ہے. باقی لیڈرشپ عمران خان نے کل کہا ہے, پرسوں بھی کہا ہے, اس سے پہلے بھی وہ کہہ چکا ہے. وہ دوسرا اگر وہ زیادہ اس لیے نہیں بولتا کہ انٹرنیشنل حمایت اسے چاہیے, وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. جماعت اسلامی ہے, ان کا ابہام جو ہے وہ برقرار ہے. ایک طرف سے وہ کہتے ہیں ہم نے 4 دفعہ نواز شریف کو نائل قرار دیا ہے, دوسری دفعہ سینٹ کی اندرونی حوالے سے تو دیکھیں اندرونی حوالے کو آپ نہیں ڈینائی نہیں کر سکتے. جب تک جو مرضی کریں عبداللہ صاحب, یہ جب تک اندرونی الائنسز ہوں گے, یہ ایک دوسرے کی ناراضگی سے بچتے بچاتے کشمیر کے معاملے کو اس پہ بیان نہیں دیتے. اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیا موت پڑتی ہے, کیوں نہیں دیتے بیان؟ کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہونے کے ساتھ 60 ملین روپے کھانے, ہمارے ٹیکس کے روپے کھانے کے ساتھ, ایک وزیر کا گھر لینے کے ساتھ, وزیر کی امیونٹی لینے کے ساتھ, وزیر کا جو سٹیٹس ہے وہ لینے کے ساتھ, کیوں نہیں بیان دیتے وہ کشمیر کے معاملے پہ؟ وہ صرف اس لیے نہیں دیتے کہ میاں نواز شریف نہ ناراض ہو جائے. جس طرح آپ نے ماشاءاللہ 1 گھنٹہ آپ نے بات کی, اپنا درد دل شیئر کیا, اگر اسی طرح ہمارے دیگر جو ہیں
سب اس طرح بولیں گے تو کم از کم کسی کو تسلی تو ہوگی. اس یہ دن ہے کہ ہمارے بولنے سے آسیہ محترمہ نے کہا تھا اس دن جب 20 نوجوانوں کو شہید کیا تو انہوں نے بڑی روتے ہوئے درخواست کی میں تھی سنا تھا کہ صرف ایک دن منائے ہمارے ساتھ. یعنی کیا ہو جاتا ہے، چلیں ہم نہیں لڑتے، عالمی فورمز پہ ہم بات نہیں کرتے، لابنگ نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، آواز نہیں اٹھاتے، کم از کم ایک دن تو حق بنتا ہے. بالکل بالکل ان کا یہ کہنا یہ بالکل ان کا حق بنتا ہے، چلیں اور جی. ان کی امیدیں ہم سے وابستہ رکھنا، کیونکہ وہ آج تک جو ہے وہ 5 لاکھ کشمیری نوجوانوں کی شہادت دے چکی ہیں صرف اس نعرے پہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اللہ کرے بن جائیں. بہت شکریہ جان زیب صاحب، بہت سلامت شکریہ رہیں. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ، محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ کا بھی بہت شکریہ، اور ڈاکٹر تصور حسین صاحب مرزا کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا. ناظرین ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.